جب جوانی ڈھل گئی ہاتھوں نے قلم پکڑنے سے انکار کر دیا تو تخیلات کی وادیوں میں چلا جاتا ہے اور آقا کو پکارتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اعتراف شکست کرتے ہوئے کہتا ہے آقا تھکی ہے فکر کارسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، آقا تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورک تمام ہوا مدح باقی ہے۔ میرے دوستو، اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام اور مجھ جیسی گونگی زبان کیا کرے بیان کہ جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات ذی احتشام، آج میں مختصر وقت کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کی لہروں میں تیرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا، چہ جاہے کہ مجھ جیسا طفل مکتب، مجھ جیسا طالب علم نبی کی سیرت کو بیاں کرے۔ میری تو زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں نبی کی سیرت کو کما حقہ خراج عقیدت پیش کر سکوں، اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اگر ساری کائنات کے خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مبلغ، مفسر، مفکر، محدث، محقق، مدقق، مدبر، مصنف، حتیٰ کہ ساری کائنات مل جائے اور میرے پیغمبر کی مدح سرائی شروع کر دے، بالآخر تھک جائے گی، ہار جائے گی اور پھر اس عربی شاعر کی طرح اعتراف شکست کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ جس نے 40 سال میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنے کے بعد 40,000 اشعار لکھ لینے کے بعد جب جوانی ڈھل گئی ہاتھوں نے قلم پکڑنے سے انکار کر دیا تو تخیلات کی وادیوں میں چلا جاتا ہے اور آقا کو پکارتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اعتراف شکست کرتے ہوئے کہتا ہے آقا تھکی ہے فکر کارسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، آقا تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورک تمام ہوا مدح باقی ہے۔ میرے دوستو، اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام اور مجھ جیسی گونگی زبان کیا کرے بیان کہ جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ حضرات، آج بھی کوئی اس پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے، اس پیغمبر کی سیرت نگاری کرنا چاہے تو وہ سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ میں پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم عالم ارواح میں جھانکو، پیغمبر کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے کرو۔ میں عالم ارواح میں دیکھتا ہوں تو مجھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح سے گزرتا ہوا عالم دنیا کی طرف آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر اس پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ تورات میں نام ان کا ملتا ہے، انجیل میں شان ان کی ملتی ہے، زبور کے صفحات پر مقام ان کا ملتا ہے۔ اگر میں قرآن کی آیات کو پڑھوں تو مجھے پیغمبر کا اخلاق ملتا ہے۔ اگر میں اس سے آگے چلوں، اگر میں کلمہ پڑھوں ذکر ان کا ملتا ہے، میں اذان پڑھوں ذکر ان کا ملتا ہے، میں اقامت کہوں ذکر ان کا ملتا ہے۔ اگر میں نماز شروع کروں تو میری نماز میں درود و سلام ان کا نظر آتا ہے۔ میں دنیا میں کوئی بھی عبادت کروں ذکر ان کا، میں کوئی بھی ریاضت کروں ذکر ان کا، میں کوئی بھی تجارت کروں ذکر ان کا، میں تلاوت کروں ذکر ان کا، میں شریعت کو دیکھوں ذکر ان کا، میں سنت کو دیکھوں ذکر ان کا، میں اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، اگر
اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ میں درود و سلام ان کا ہے، میرے مرنے کے بعد اگر میں قبر میں اتارا جاؤں میری قبر کے سوال و جواب میں ذکر ان کا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھوں حضرات گرامی قدر، میں قبر سے اٹھوں میدان معاشر کی طرف چلا جاؤں تو مجھے میدان معاشر میں اس پیغمبر کے لواء الحمد لہراتے نظر آتے ہیں۔ میں میدان معاشر سے حوض کوثر کی طرف جاؤں تو حوض کوثر میں مجھے کریم آقا کے ہاتھوں میں جام کوثر چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں کو دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں کو دیکھوں، میں جنت کے شجروں کے پتوں کو دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں کو دیکھوں، میں جنت کے حسین مکینوں کو دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں تحت الثری سے عرش معلی تک جہاں بھی دیکھوں مجھے پیغمبر کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ سعدی بھی پکار اٹھتے ہیں یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤہ کما کان حق